أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے بہت پہلے غنہ کی اقسام کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد کو قرآن میں کیسے غنہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو خوب اچھے طریقے سے پڑھا اور سمجھا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس کو آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غنہ اور اخفاء کے اندر فرق۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ غنہ اور اخفاء میں کیا فرق ہے۔ بہت سارے بہن بھائی اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ غنہ کی آواز کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اور اخفاء کی آواز کو کیسے ادا کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ کیا یہ دونوں سیم ہے؟ یعنی غنہ اور اخفاء کی آواز کیا سیم ہے؟ یہ ہمیں بتا دیجئے۔ تو آج میں آپ کو آسان اور عام فہم طریقے سے آپ کو یہ سمجھانے والی ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی غلطیاں کرتے ہیں یا تو اخفاء کے اندر کرتے ہیں یا تو وہ غنہ کے اندر کرتے ہیں، کیونکہ غنہ اور اخفاء بھی جو ہیں یہ ایک ایسے اہم پوائنٹ ہیں جس کے اندر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اخفاء کے اندر اظہار کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اخفاء کی بجائے غنہ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے قرآن مجید کا ایک تو طرز بھی چینج ہو جاتا ہے اور وہ قرآن مجید کے اندر غلطی بھی کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ آج میں انشاءاللہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے والی ہوں، یعنی ایک کمپیریزن کرنے والے ہیں ہم غنہ اور اخفاء کے درمیان، یعنی غنہ کیسے کرتے ہیں اور اخفاء کیسے کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں آپ کو میں نے غنہ کے ساتھ پڑھایا تھا، اس ویڈیو کو بھی آج سب سے پہلے دیکھ لیجئے۔ اور نون ساکن اور تنوین کے قاعدے بھی بہت پہلے میں نے اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اگر آپ نے ان کلاسز کو نہیں دیکھا تو میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ ان کلاسز کو ضرور دیکھ لیجئے گا، آپ کو وہ مل جائیں گے۔ آپ لازمی ان ویڈیو کو دیکھیں، پھر جا کے آپ کو آج کی کلاس اچھے سے سمجھ آ جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر غنہ کو جلدی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے غنہ جو ہے اس کا لغوی معنی ہے بن بناہٹ، اور بن بناہٹ کسے کہتے ہیں؟ بیزنگ ساؤنڈ کو یا پھر ہمنگ ساؤنڈ کو۔ اس کے بعد جو اس کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی غنہ کا اصطلاحی معنی ہے کہ غنہ اس آواز کو کہا جاتا ہے جو ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کو کہ غنہ ناک کے بانسے سے ادا ہوتا ہے۔ اب چلیے اخفاء کی طرف۔ اخفاء کسے کہا جاتا ہے؟ اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو۔ کیا چھپانے کو؟ اس کے اندر ہم نے آواز چھپانی ہے۔ کون سی آواز چھپانی ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز چھپانی ہے، کیونکہ اخفاء کے اندر جو قاعدہ ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا، یعنی اس کے اندر جو قاعدہ ملتا ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کا، یعنی ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہوگا۔ ہم نے حروف اخفاء کے 15 حروف کو نہیں چھپانا ہوتا، ہم نے نون ساکن اور تنوین، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ خالی آپ نے نون ساکن اور تنوین کو چھپانا ہے ناک کے اندر اور کچھ نہیں کرنا۔ اس چیز کو سب سے پہلے یاد رکھو۔ اب پھر سے ہم چلتے ہیں غنہ کی طرف۔ سب سے پہلے غنہ کی آواز کو سیکھیں گے کہ غنہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ غنہ جو ہے قرآن مجید کے اندر یا تو نون مشدد کے اندر ہوتا ہے یا پھر میم مشدد کے اندر ہوتا ہے۔ ابھی ہم ادغام وغیرہ کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ادغام جو ہے وہ الگ سا ٹاپک ہے، ہم یہاں پر خالی غنہ اور اخفاء کی بات کرتے ہیں۔ غنہ جو ہے نا، غنہ نون مشدد اور میم مشدد کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب نون مشدد اور میم مشدد کسے کہا جاتا ہے؟ جس نون کے اوپر اور میم کے اوپر تشدید ہو اسے نون مشدد میم مشدد کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ پہلی بات؟ دیکھیے
آپ سب سے پہلے نون مشدد کی بات کرتے ہیں۔ نون مشدد کے اندر غنہ ہوتا ہے۔ اب غنہ کسے کہا جاتا ہے؟ غنہ کی آواز جو ہے ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، جب ہم نون کو ادا کرتے ہیں، اب آواز یہاں سے نکالتے ہیں، یعنی ناک کے بانسے سے نکالتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر غور کریں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ان اللہ، تو اب آپ یہاں پر اس کو پڑھتے سمے غور کیجئے، آپ آواز کو یہاں سے نکال رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اب آپ اپنی زبان پر ذرا غور کریں۔ ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ۔ اگر اب آپ نے اپنی زبان پر غور کیا تو آپ کی زبان کا جو سرہ ہے، یعنی جو نوک ہے، یہ اوپر جو ہے تالو کے ساتھ چپک رہی ہے اور نون ادا ہو رہا ہے۔ یہ مین پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یعنی غنہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ اپنی زبان پر فوکس کیجئے اس کو پڑھتے سمے۔ ان اللہ، اس کو لمبا کھینچتے سمے غور کیجئے۔ تو اب آپ اس کے اندر دو چیزیں پاتے ہیں، ایک تو ناک کے بانسے سے آواز نکل رہی ہے اور زبان اوپر تالو کے ساتھ چپک رہی ہے۔ ان اللہ ہو رہا ہے نا؟ اب آپ نے کیا سیکھا؟ ناک سے آواز تو نکلے ہی گی، کیونکہ اخفاء کی آواز بھی وہیں سے آتی ہے اور غنہ کی بھی آتی ہے، لیکن غنہ کے اندر جو ایکسٹرا چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو زبان ہے اس کا سرہ جو ہے یعنی نوک جو ہے اوپر تالو کے ساتھ چپک رہی ہے، تب جا کے نون ادا ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پر یاد رکھو کہ زبان جو ہے نا، یہ زبان یہاں اپنی مرضی کی مالک ہے، یہاں پر یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلے گی۔ اگر آپ اپنی مرضی کریں گے کہ میں زبان اوپر تالو کے ساتھ نہ چپکاؤں، میں اس زبان کو بالکل ہوا میں رکھوں، میں اس زبان کو بالکل تالو کے ساتھ نہ چپکاؤں، تو آپ جو ہیں نون غنہ کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ اب اگر آپ ٹرائی کریں بغیر زبان لگائے تالو کے ساتھ، کیسا ہوگا؟ ٹرائی کریں۔ میں نے زبان کو باہر رکھا، خالی ناک سے آواز نکالی، تو یہ کوئی سینس بنا؟ کوئی تلفظ نکلا؟ کوئی حرف ادا ہوا؟ کوئی نون ادا ہوا؟ بالکل نہیں ادا ہوا۔ تو اب آپ نے یہاں پر یہ جانا کہ جب تک آپ یہاں پر زبان کو تالو کے ساتھ نہ چپکاؤ گے تو نون مشدد ادا نہیں ہوگا۔ غنہ تو بعد کی بات ہے، یہاں پر نون ہی ادا نہیں ہوگا، غنہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد میم مشدد کی طرف چلیے۔ میم مشدد ہم کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ہم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو جب ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو کہیں پر بھی میم مشدد آ جاتا ہے، تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ میم مشدد کے وقت ہم جو ہے ہونٹ اپنے بند کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، اب غور کریں، کہاں غور کرنا ہے؟ ہونٹوں پر غور کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھو، یہاں پر ہونٹ جو ہیں مل رہے ہیں، جب تک نہ ہونٹ ملیں گے تب تک آواز میم کی نہیں نکلے گی۔ کیسے؟ وَمِمَّا، تو یہاں پر ہونٹ یہ اپنی من مرضی کے مالک ہیں، جب تک یہ نہ ملیں گے تب تک میم ادا نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ اپنی مرضی چلائیں گے، ہونٹوں کو بالکل ملنے نہیں دیں گے، اگر ایسا کریں گے تو اور لینگویج استعمال کریں گے، کوئی اور بھاشا میں چلے جائیں گے، جیسے ہم نے پڑھا وَمِمَّا، تو اگر میں ہونٹ نہ ملاؤں تو کیا بنے گا؟ اگر خود پریکٹس کر کے دیکھیں کہ کیا میم ادا ہو رہا ہے، یہ تو میم ہی ادا نہیں ہو رہا۔ پریکٹس کریں آپ۔ اگر میم ہی ادا نہیں ہو رہا، غنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غنہ تو بعد کی بات ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے جانا کہ ہونٹ نہ ملانے سے نہ تو کوئی سینس بنتا ہے اور نہ میم ادا ہو رہا ہے۔ غنہ جب آپ کرتے ہیں نا میم کے وقت،
تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں۔ نون کے وقت زبان بھی اوپر تالو سے لگ رہی ہوتی ہے، یہ غنہ ادا ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد کے اندر آواز تو یہاں سے نکلتی ہے، اخفا کے اندر بھی یہاں آواز چھپی ہے۔ غنہ کے وقت بھی یہاں سے آواز نکلتی ہے، ادا ہوتی ہے، لیکن غنہ کے اندر ایکسٹرا جو فرق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نون کے وقت زبان کے سرے کو اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہے اور میم کے وقت آپ نے دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے۔ یہ چیز آپ نے کرنی ہے غنہ کے اندر۔ غنہ سمجھ میں آیا ہوگا؟ بس غنہ کے اندر آپ یہی خیال رکھنا، آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے، یعنی اس کے اندر ایک تو آپ نے آواز بھی نکالنی ہے اور مخرج جہاں سے ہے، یعنی نون کا مخرج جہاں سے نون ادا ہوتا ہے وہاں پر آپ نے زبان لگانی ہے، جہاں سے میم ادا ہوتا ہے وہاں سے اس کا مخرج اسی جگہ سے نکالنا، یعنی ہونٹوں کو بند کرنا ہے، تبھی میم ادا ہوگا اور نون ادا ہوگا۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ غنہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب چلیے اخفا کی طرف۔ اب ہم اخفا کو پکڑیں گے۔ دیکھیے اب اخفا کے اندر کیا ہوتا ہے، اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ ہم نے چھپانا ہے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو۔ نون ساکن کسے کہا جاتا ہے؟ جس نون کے اوپر جزم ہو، جس نون کے اوپر سکون ہو اسے نون ساکن کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پر جانیں گے تنوین کسے کہا جاتا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کہتے ہیں تنوین، اسی کو تنوین کہا جاتا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھنا نون ساکن اور تنوین جو ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا با دو پیش بن، با نون پیش بن، یہ سیم ہوتا ہے، ان کی آواز سیم ہے اور لکھنے کا طریقہ الگ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم نے کیا کرنا ہے، اخفا کب کیا جاتا ہے؟ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا آ جاتے ہیں۔ اب حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں۔ کیا کیا؟ تا، سا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ 15 حروف جب کبھی بھی آ جائیں نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو آپ نے نون ساکن کو اور تنوین کو چھپانا ہے ناک کے اندر، اس کو یاد رکھنا۔ غنہ آپ نے سمجھ لیا، زبان بھی لگتی ہے، ہونٹ بھی لگتے ہیں تو میم اور نون ادا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر غور کیجئے گا، ہم جیسے پڑھتے ہیں نا انتا انتا، ہم لکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کیسے؟ حمزہ نون تا ایسے لکھا جاتا ہے نا۔ اب اس کے اندر حمزہ آ جاتا ہے زبر کے ساتھ اور اس کے بعد نون، نون کے اوپر جزم ہے یعنی سکون ہے اور اس کے بعد تا ہے زبر کے ساتھ، تو ہو گیا نا انتا۔ ابھی میں نے اس کو ایسے پڑھا انتا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے نون ساکن ہے نا، اس کے اندر نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، حروف تا آ رہا ہے اور تا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اخفا ہوگا۔ کیا اخفا ہوگا؟ کیا چھپانا ہے؟ ہم نے اس بیچ والے نون ساکن کو چھپانا ہے۔ کہاں پر چھپانا ہے؟ اپنی ناک کے اندر۔ کیسے چھپائیں گے ہم؟ چھپائیں تا۔ آپ یہاں پر غور کریں، آپ سیم جیسے غنہ کر رہے تھے ویسے آپ یہاں پر اخفا بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز پر دھیان رکھیں، جب آپ اخفا کریں گے تو اپنی زبان پر دھیان دیجئے گا۔ زبان جو ہے نا، زبان کہیں نہیں ہلے گی، زبان بیچاری خاموش رہے گی، کہے گی بھائی یہ کام اپنا کر رہا ہے، یہ نون ساکن کو چھپا رہا ہے، مجھے اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی، تو اب یہاں پر جو ہے زبان دخل نہیں دے گی، یہ زبان ایک جگہ پر بیچاری خاموش رہے گی۔ اس پر دھیان دو، جب اس پر دھیان دو گے تو اخفا ادا کر پاؤ گے۔ زبان دیکھو، اب زبان پر نوٹس کرو۔ انتا، انتا کو پڑھو، انتا۔ تا پڑھتے سمے زبان کی نوک ثنایا علیہ کے جڑوں سے لگے تو تا ادا ہوگا، لیکن جب آپ تو دیکھیے زبان نہیں ہل رہی، زبان ایک جگہ خاموش ہے۔ تا
تو جب آپ نے یہ کیا تو ہم اسے اخفا کہیں گے. یہ فرق ہے غنہ اور اخفا کے اندر. دیکھیے میں آپ کو لاجک کے لیے سمجھا رہی ہوں، کوئی قاعدہ استعمال نہیں کر رہی، میں آپ کو ایک پریکٹیکل سمجھا رہی ہوں. اگر آپ اس کو پریکٹیکلی کر پاتے ہیں نا تو قرآن مجید کے اندر جب آپ اسے استعمال کریں گے تو خود دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے لگیں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے جب آپ قرآن مجید کو خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں غنہ اور اخفا کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ اس سے آواز کے اندر ایک میلوڈی کریٹ ہوتی ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ دیکھیے انتا تو یہ نون ساکن ہے. اب تنوین کے بعد حروف اخفا کا حرف آ جائے تو آپ نے تنوین کو بھی چھپانا ہے. کیسے؟ فور ایگزامپل جب آپ پڑھتے ہیں شیئن قدیر، ابھی تو میں ان پڑھ رہی ہوں، اصل میں ان نہیں پڑھنا ہے کیونکہ آگے قاف ہے. میں آپ کو سمجھا رہی ہوں جیسے ہم پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیئن قدیر کیسے لکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ان جو ہے نا اس کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر کے بعد قاف آ رہا ہے، اور قاف کون سا حرف ہے؟ یہ حروف اخفا میں سے ہے. کیوں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو قاف آیا نا تو یہ قاف حروف اخفا میں سے ہے. تو تنوین کے بعد جب قاف آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس تنوین کو چھپاؤ گے یہاں پر. اب یہاں پر دیکھو جب اس کو ادا کریں گے نا تو زبان پر غور کرنا. شیئن قدیر تنوین ہے نا، دو زیر ہے نا، زبان پر غور کریں. شیئن قدیر زبان ہلی؟ بالکل نہیں ہلی. لیکن آپ نے یہاں پر کیا یاد رکھا؟ جب آپ اخفا کرتے ہیں نا تو زبان آپ کے قابو میں ہونی ہے، زبان کو آپ کوئی کام کرنے نہیں دیتے. لیکن جب آپ نون مشدد کو اور میم مشدد کے اندر غنہ کرتے ہیں نا تب آپ کتنا بھی چاہو کہ آپ نون کو نہ ادا کرو، میم کو نہ ادا کرو، لیکن اس کو ادا کیے بغیر آواز ہی ڈیفرنٹ ہوگی. آپ دیکھیے یہاں پر آپ پڑھیے میرے ساتھ میں. اگر انا کو پڑھیں گے، اگر آپ نے زبان کھلی چھوڑ دی تو غنہ ادا نہیں ہوگا. اگر مما پڑھنا ہوا تو ضرور آپ نے ہونٹ ملانے ہیں، لیکن اگر آپ ہٹ درمی کرو گے اس کے ساتھ کہ میں آپ کو نہیں ملنے دوں گی تو کیا ہوگا؟ آپ کریں گے ایسے پڑھیں گے تو یہ کوئی آواز ہی نہیں بنے گی. اسی وجہ سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ غنہ جو ہے اس کو ناک کے بانسے سے ادا کیا جاتا ہے، جبکہ نون مشدد میں زبان کا سرا جو ہے اوپر تالو کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے اور میم مشدد کے ٹائم دونوں ہونٹ مل رہے ہوتے ہیں. اور اخفا میں آپ نے غنہ کیسے کرنا ہے؟ اخفا خالی یہاں پر ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کو، اور ہم یہاں پر زبان سے کچھ نہیں کام لیتے. ٹھیک ہے؟ اگر ہم زبان سے کام لیں گے جیسے انتا، اگر ہم زبان سے کام لینے لگے تو یہاں پر اظہار ہو جائے گا. انتا انتا تو ہم سیدھا اسے ANNTA تو سیدھا ہم اس کو انتا پڑھ دیں گے. تو نون کو ہم نے ظاہر کر دیا تو یہاں پر اخفا کی صفت ہی نہیں رہی. جب ہم نے ظاہر کر دیا تو یہاں پر اظہار ہوا. حالانکہ اظہار ہوتا ہے تب جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں، یعنی حروف حلقی کے 6 حروف آ جائیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. جب یہ آ جائیں تب اظہار ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دھیان رکھنا جب 15 حروف میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد یعنی 15 حروف آ جاتے ہیں تب جا کے اخفا ہوتا ہے. بس آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے غنہ کے اندر یاد رکھنا ہے کہ زبان جو ہے اوپر لگتی ہے، ہونٹ ملتے ہیں. اور اخفا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اخفا کے اندر خالی آواز چھپتی ہے ناک کے اندر، زبان خاموش رہتی ہے، بالکل زبان ہلتی جلتی نہیں ہے نون ساکن کے ٹائم نہ تنوین کے ٹائم،
کیونکہ جب یہ تنوین اور نون ساکن کو پڑھتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر زبان سے بہت بڑا کام رہتا ہے۔ نون ساکن تبھی ادا ہوگا پورا جب آپ زبان کو ملاؤ گے۔ جیسے ہم نے پڑھنا ہوگا انتا بھی تب ہی ادا ہوگا جب نون ساکن کو ہم ادا کریں گے، یعنی زبان کو اوپر تالو سے لگائیں گے۔ لیکن جب آپ اس کو چھپاؤ گے نا نون ساکن کو تو آپ نے زبان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، خالی حمزہ کی آواز یعنی حمزہ کو ادا کرنا پڑے گا، اور نون جو ہے اس نون کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، یعنی زبان کو ایک جگہ خاموش رکھ کر ساکت رکھ کر۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو امید کرتی ہوں غنہ اور اخفا جو ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے، غنہ کیسے کیا جاتا ہے اور اخفا کیسے کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی سوال رہ جاتا ہے یا کوئی ڈاؤٹس تو ضرور ہمیں کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ اس کو جان سکیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اکثر لوگ غنہ اور اخفا کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ میں نے لاجک بلکہ پریکٹیکل آپ کو سمجھا دیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ ابھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اور جو کوئی لوگ ہوں گے جو اس قاعدے کو نہیں جانتے ہوں گے وہ بھی اگر غنہ اور اخفا کے اندر غلطی کرتے ہوں گے تو ان کی بھی غلطی سدھر جائے گی، اور آپ کو بھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، تو ملتی ہوں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔